یہ ہمیں عثمان احمد نظام صاحب نے بھجوایا ہے۔ منصور صاحب انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ ظاہری طور پر تو ایک عمارت ہی ہے، تو پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں بعض غیر مسلموں کی طرف سے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب مسلمان کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو گویا کعبے کی پرستش کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب پہ واضح ہے کہ کبھی کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ جب وہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہے، یا جب اس نے کعبے کی طرف منہ کیا تو وہ کعبے کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ کعبے کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور نہ کسی قسم کا کوئی ایسا تصور موجود ہے کہ وہ جو اینٹیں ہیں یا پتھر ہیں وہاں پہ خدا تعالیٰ موجود ہے۔ اسلام کا تو بڑا واضح تصور ہے، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بڑا واضح ہے کہ هو اللہ فی السماوات و فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ پھر ایک اور آیت میں بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پر جہاں کہیں بھی تم اپنا چہرہ پھیرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں خدا تعالیٰ کو تم پاؤ گے۔ اس لیے یہ ایک خاص قبلہ مقرر کیا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، اس کی بھی ایک حکمت قرآن کریم نے خود ہی بیان فرما دی کہ کیوں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے تاکہ مسلمانوں میں وحدت قائم رہے، یونٹی قائم رہے، کیونکہ خدا تعالیٰ واحد ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہے، اس وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری قرار دیا۔ اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اس گھر کو مثابہ بنایا ہے۔ مثابہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں جب اس کے معنی دیکھے جائیں تو تفریقہ کے بعد اکٹھے ہونے کی جگہ کو مثابہ کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں پہ بار بار اکٹھے ہوا جائے، اور وہ یونٹی کی خاطر ہوتا ہے۔ گویا قرآن نے خود ایک بتا دیا کہ کعبہ کو سمبل بنایا ہے توحید کا، تاکہ مسلمانوں میں اتحاد قائم رہے، یگانگت قائم رہے، اور یہ گھر جو سب کے لیے بنایا گیا ہے تمام دنیا مجتمع ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہ شرک کی علامت نہیں ہے بلکہ توحید کی علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے وہم و گمان میں یہ بات بہرحال نہیں آتی کہ ہم کعبے کی پرستش کر رہے ہیں یا اس کی طرف منہ کرنا جو ہے وہ کسی رنگ میں شرک کا موجب بنتا ہے۔ جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے، غالب نے اس مضمون کو بڑے اچھے رنگ میں جو ہے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ پرے ہے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کہ وہ اس چیز کو سجدہ نہیں کر رہے، وہ اس سے پیچھے وراء الورا ایک ہستی ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اور یہ قبلہ تو دراصل کسی اور طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر تو جو ساری چیزیں ہیں، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک جو ہے وہ شعر کا مصرع میرے ذہن میں آ گیا کہ ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور جو ایسی نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو ہر چیز میں خدا تعالیٰ ہی نظر آتا ہے، کہ اگر گیسوئے خمدار بھی یوں کوئی اشارہ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی خوبصورتی کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں تو یہ بڑا واضح ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ اللہ تعالیٰ تو لطیف اور خبیر ایک ہستی ہے جس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، لا تدرکہ الابصار وَهُوَ یدرک الابصار۔ ان کا جیسے ابھی آپ نے یہ بتایا ہے تفصیل سے کہ اسلام نے جو خانہ کعبہ کا ایک تقدس قائم کیا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو اس سے مجھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حجر اسود کو بوسہ دیا تو کہا کہ تو ہے کیا چیز، ایک پتھر ہی تو ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا تھا۔ تو گویا پیچھے وہی جو توحید ہے یا محبت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدا تعالیٰ کی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بوسہ دیا کہ خدا تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو بنیاد یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرنے کے لیے یہ ایک سمبل قائم کر دیا گیا۔ وحدت جمہوری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا، حضور کے ملفوظات میں یہ بات ریکارڈڈ ہے،
حضور نے فرمایا کہ وحدت جمہوری جو ہے وہ چاہیے. اس کے لیے جو ہے وہ مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے محلے کی مسجد میں ہوتے ہیں، پھر جمعے کی نماز جو ہے جامع مسجد جو شہر کی ہے محلے کی اس میں ہوتے ہیں، پھر عید کی نماز جو ہے وہ شہر کے اور جو بڑے اجتماعات ہیں وہاں ہوتی ہے، اور پھر حج کا حضور نے ذکر فرمایا کہ حج جو ہے کہ ساری جو انسان ہیں مختلف کونوں کے وہ ایک جگہ پر ایک وحدت جمہوری پیدا ہو کے. اور حضور نے ایک اور وہاں مضمون بھی بہرحال جو لطیف بیان فرمایا کہ دراصل نماز میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا جڑ کے حکم ہے، تو وہ روحانی جو انوار ہیں وہ ایک دوسرے میں سرایت کریں، اس لیے یہ حکم ہے. بڑی لطیف جو ہے وہ صاحب نے بحث جو ہے بیان فرمائی ہے. اور اسی ضمن میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ وہ ملکہ سبا کے لیے جو انہوں نے تیار کیا تھا سرہم ممرد من قواریر، تو اس کے نیچے جو پانی چل رہا تھا اور اس نے اپنے وہ پانچے چڑھا لیے، تو اصل میں مقصد یہی تھا کہ اس کو دکھایا کہ یہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہ چیزیں بذات خود کچھ نہیں ہیں، ان کے پیچھے جو اصل پانی زندگی کا روحانیت کا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. تو خانہ کعبہ اپنی ذات میں تو کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ اس کی طرف جب ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ اپنی ذات میں کوئی مقصد ہوتا ہے. جب بت کو سامنے رکھ کے عبادت کی جاتی ہے تو بت اپنی ذات میں ایک مقصد ہے ہم لوگوں کا، اور وہ بت انہوں نے اسی لیے بنایا ہے. اسلام نے جب خانہ کعبہ کو مقرر کیا ہے تو اس کے پیچھے وہ سرہم ممرد من قواریر والی وہ کیفیت ہے کہ اصل وہ خدا تعالیٰ کی ذات مقصود ہے، اور جس کو دیکھ کے ہم عبادت کرتے ہیں اس میں جو یگانگت اور توحید اور باقی ساری باتیں تو بیان ہو گئی ہیں. تو اس حوالے سے مسیح وسلم کا جو شعر اب بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، بالکل چشم مست ہر ہنسی ہر دم دکھاتی ہے تجھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اس کے لیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اور وہ پاک اور صاف ذہن چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی رہنمائی کرنے والا ہو، وگرنہ اگر کوتاہ نظر ہو تو وہ ان چیزوں تک رہ جاتی ہے صرف، اور جو بینا ہیں لوگ وہ اس سے پار جو مقصد ہے جو اس کے شفاف آئینے میں سے جو نظر آنا چاہیے وہ وہاں تک پہنچتی ہے. اسی نظم کا ایک جو شعر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ اس بات کو بڑا زبردست بیان کرتا ہے. فرمایا کہ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیونکہ کچھ تھا نشان. بھئی یہ کچھ کے الفاظ ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا. تو چاند کو دیکھ کے کوئی مسلمان اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن خدا تعالیٰ کی ثنائی کا اس کی قدرت کا ایک مظہر تو بہرحال ہے وہ. اور ان چیزوں کو جو دیکھ کر انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ ساری نظم جو حضور کی ہے وہ اسی مضمون کو لیے ہوئے ہے. اور یہ جو خطبہ تھا اس جمعے کا، یعنی جو ابھی گزرا ہے، جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا تو اس وقت تک اندازہ یہ لگانا مشکل ہوگا. یہ جو 4 تاریخ کا جو خطبہ تھا 4 سپتمبر کا، اس میں جو صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ وہ تسبیح کا مضمون کہ موسیٰ علیہ السلام کھانے کے وہ ٹکڑے جو ہے روٹی کے کس طرح کرتے تھے، اور اس سے تسبیح کا مضمون جو ہے سبحان اللہ ساتھ کہتے جانا. تو یہ تو ان وجودوں کی جو ہے وہ نمایاں صفات ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں کے اندر رچی بسی ہوتی ہیں کہ ہر چیز کے ذریعے خدا تعالیٰ تک ہی ان کی نظر جاتی ہے. اور ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ ان کو مانا، ان کو سننے کی، دیکھنے کی، ان کے جو نائب ہیں جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس زمانے میں، ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہی ہے، اور جب تک یہ حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک انسان سمجھ نہیں سکتا. دوسری طرف جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں احمدیے سے باہر، میں ان کی طرف سوچ جاتی ہے کہ وہ بیچارے اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، وہاں تک ان کا ذہن پہنچتا ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے کوئی جو ہے، کیونکہ جب تک کسی کو ایک چیز کی لذت سے وہ واقف ہی نہیں ہے، جس راہ پہ وہ چلا ہی نہیں ہے، وہ بتائیں گے کیسے کہاں جانا ہے. وہ جو ہے اس کو کس طرح ان کو تجربہ اس بات کا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور احسان ہے جس کو ایک احمدی سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے.
دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم یہی خواہش رکھتے ہیں، دعا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ توفیق دے کہ یہ زمانہ جو ہے، مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ایک جگہ کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ 1300 سال، یعنی حضور نے اس وقت جب لکھا تو اس کے بعد یہ زمانہ آیا کہ خدا تعالیٰ کا موجود ہے، اور بے شمار نسلیں یہ دعائیں کرتی گزر گئی ہیں کہ ان کو یہ زمانہ نصیب ہو۔ حضور نے یہ فرمایا کہ اب جن کو یہ نصیب ہے، اگر وہ ہمارے پاس یہاں نہ آئیں، یہاں آ کر نہ دیکھیں، نہ سمجھیں، تو ان سے بڑا بدقسمت شخص کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس نے مانا ہی نہیں ہے اس کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوا۔ جس نے مان لیا ہے، اگر وہ قدر نہیں کرتا تو اس کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ زمانہ جس کے لیے دنیا دعائیں کرتے گزر گئی ہے وہ آج میسر آیا ہے، تو کوئی، حضور نے فرمایا، کوئی دور بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ ابھی فرصت نہیں ہے، پھر کسی وقت آئیں گے، تو فرمایا بہت ہی بدقسمت ایسا شخص ہے۔ یہ توفیق ہمارے بڑوں کو ملی کہ وہ بیعت کر کے شامل ہوں، تو وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج مسیح علیہ السلام کے وہ خلفاء ہیں، ان کے ذریعے سے وہ سلسلہ، وہ نکات، وہ معارف اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ کریں اور ان کو دیکھ اور سمجھ سکیں۔